دنیا میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، کسی کو دھڑکن کی بیماری ہے، کسی کو شوگر کی بیماری ہے، کوئی تو لقوا میں جوجھ رہا ہے، کوئی تو اور کوئی نس کی پرابلم میں جوجھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَقْرَوْا إِن شِئْتُمْ، اور تم لوگ چاہو تو پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی انسان کو پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کیا خوشخبری ہے ان کے لیے؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ایسے لوگوں کو لیے جو اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ کو اللہ مانے ہر اعتبار سے، خالق ہونے کے اعتبار سے، مالک ہونے کے اعتبار سے، رب ہونے کے اعتبار سے، نفع اور نقصان پہنچانے والا کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ پر ایمان لائے، اور ساتھ ہی ساتھ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے، ان کے لیے بشارت ہے، گڈ نیوز ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جنت بنائی ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جنت تیار کی ہوئی ہے۔ کیسی جنت ہے؟ تجری من تحتها الانہار، اس جنت کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، اس جنت کے نیچے سے نہر بہ رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ رات دن ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیک کام میں ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ نے جو ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، شریعت کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بدلہ میں کیا دے گا؟ اسی لیے فرماتا ہے کہ بندو ہم نے تمہارے لیے بدلہ میں جنت بنائی ہے، اگر تم میری بات مانو گے، شریعت کی پابندی کرو گے تو ہم نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے۔ چلیے یہ جنت کیسی حدیث سے پروف کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، میں نے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں بنائے رکھی ہیں، ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں کبھی اس کا خیال آیا ہے، کسی انسان کے دل میں کبھی اس کا کلپنا نہیں ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا ہمیں تصور کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، دنیا میں کون سی ایسی نعمت ہے جس نے انسان نے نہ دیکھا ہو، لیکن اللہ نے ایسی چیزیں بنائی ہیں جو ہٹ کر کے ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہٹ کر کے ہے، انسان کی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، کسی کان نے اس بارے میں نہیں سنا ہے، اور کسی کے دل میں اس کے متعلق کبھی خیال بھی نہیں آیا ہے۔ اتنی مہنگی چیزیں اور اتنی بہترین چیز اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَقْرَوْا إِن شِئْتُمْ، اور تم لوگ چاہو تو پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی انسان کو پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کیا اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، یہ کسی انسان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے یہ جو ہم لوگ ڈیلی نماز پڑھتے ہیں، چلچلاتی دھوپ میں دوڑ دوڑ کر کے مسجد جاتے ہیں، ٹھنڈ کے موسم میں کپکپاتی ٹھنڈ میں، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی میں وضو بناتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے بھی تو کچھ تیار کیا ہوا ہے، جنت ہے وہ۔ میں آپ کو بتاؤں جنت کتنی مہنگی چیز ہے، کتنی مہنگی جگہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر ایک کوڑا کے برابر جگہ ساری دنیا سے بہتر ہے، ساری دنیا سے افضل ہے۔ ایک کوڑا جگہ یعنی 1 سے 1.5 ہاتھ 2 ہاتھ جگہ، یوں کہا جا سکتا ہے کہ ساری دنیا کو اگر بیچ دیا جائے
اور اس ساری دنیا کی بیچی ہوئی قیمت سے اگر جنت کی زمین خریدنا چاہے تو 1 سے 2 ہر جگہ خریدنا مشکل ہو جائے گا۔ اتنی مہنگی چیز، اتنی مہنگی بلڈنگ اللہ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وہ لوگوں، ہم نے تو جنت کے بارے میں کبھی تصور نہیں کیا، خیال نہیں کیا ہے، ہم نے تو کبھی یہ نہیں سوچا ہے۔ آج عالم علماء اگر تقریر کرتے ہیں یا خطبوں میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی بات مان لیا کرو، رسول کی فرما برداری کرو، اللہ نے بہت ہی راہ میں رکھا ہے، اگر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ حقیقت تو ہونا یہ چاہیے کہ جنت کا لالچ ہمارے دل میں آنا چاہیے، حقیقت تو ہونا یہ چاہیے کہ جہنم کا ڈر ہمارے خوف میں ہونا چاہیے۔ آج کل لوگ پریشان ہیں اور دنیا کو لے کر کے مست و مگن ہے، لیکن جنت کی طرف دھیان نہیں ہے۔ آج دنیا میں چھوٹی سی نعمت کے لیے انسان ترستا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے لیے وہ اس چیز نہیں جانتا۔ جنت کوئی عام چیز نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جنت میں جانے والا شخص کیسا رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینادی منادن، جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جنت میں ایک پکارنے والا اور بلانے والا بلائے گا، ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اے جنتیو، جس کو جنت مل گئی ہے اللہ کی طرف سے تمہیں ایک بہت بڑی نعمت مل گئی ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے، ان تصحوا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحیح سلامت رہو، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تندرست رہو، ابھی تمہیں کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ دنیا میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، کسی کو دھڑکن کی بیماری ہے، کسی کو شوگر کی بیماری ہے، کوئی تو لقوہ میں جوجھ رہا ہے، کوئی تو اور کوئی نس کی پرابلم میں جوجھ رہا ہے، یعنی دنیا میں کوئی خالی نہیں ہے، کسی نہ کسی بیماری میں وہ جوجھ رہا ہے، دنیا میں پیسوں کو برباد کر دیتا ہے، ڈاکٹروں کے یہاں جاتا ہے، جا کر کے پھر اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہے، اگر اللہ نے اس کو چاہا تو اس کی صحت یابی ہو جاتی ہے، اللہ اس کو صحت دے دیتا ہے اور واپس وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، اور اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، میرے پیارے ساتھیوں، انسان دنیا میں پریشان رہتا ہے بیماری لے کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تم جنت میں آنے والے سنو، اب تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب جنت میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ تم صحیح سلامت رہو۔ ایک پہلی نعمت ہے، پہلی چیز ہے، جنت میں جو چلا جائے گا وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ لوگ دوا لیتے لیتے پریشان ہو جاتا ہے، کوئی کبھی کبھی تو بلڈ پریشر کی وجہ سے دوائی لینا پڑتی ہے، کبھی کبھی اس کو ہارٹ اٹیک کے لیے دوائی لینی پڑتی ہے، کبھی کبھی اس کو نس کے پرابلم کے لیے دوائی لینی پڑتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جنت میں جانے کے بعد ہے انسانوں، کچھ دیر کے لیے ہم اگر عمل کر لے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ نعمت مل جائے، اور انشاءاللہ ملے گی یہ نعمت، تو پھر ہمیں کبھی بھی بیمار نہیں آئے ہوگی۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، بس اس حدیث کو مکمل کرنے کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میں دکھا رہا تھا کہ جنت میں کیا نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت، اس سے اور بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان صحت یاب رہے گا، کبھی بھی اس کو بیماری نہیں ہوگی۔ آئیے، یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز، پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہائی جنتیوں، جو جنت میں آ گئے ہو، تمہارے لیے ایک اور خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جوان رہو، تم کبھی بوڑھا نہیں ہوگے۔ آج دنیا میں یہ کہاوت بھی ہے، جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، گرچہ ان کے بال سفید ہو گئے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے ابھی بھی ان کی تمنا پوری نہیں ہوئی، ابھی بھی اس کی خواہش زندہ ہے، ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ابھی اگر
پھر 10-20 سال 30 سال اور زندہ بچ جائیں تو ہمارے لیے اچھا ہوگا. یعنی خواہش کبھی بوڑھی نہیں ہوتی ہے, تمنا کبھی بوڑھی نہیں ہوتی ہے, آرزو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا, جنتی جب جنت میں چلا جائے گا اعلان ہوگا, یہ اعلان ہوگا کہ جو جنت میں آ گیا ہے اب سنو تم کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. یعنی سارے کے سارے سب نوجوان رہیں گے اور جوان رہیں گے. اللہ کی طرف سے ایک اعلان اور ہوگا, اور وہ یہ ہوگا, ہے جنتیوں جو جنت میں چلے آئے, انت نعم, ہمیشہ انعام میں رہا کرو, تمہارے لیے انعام ہی انعام ہے, تم جو چاہو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہے. دل میں چاہتا ہے لذیذ کھانا کھانے کی, اگر تمہارے چاہت ہو رہی ہے من میں, تمہارے سامنے کھانا حاضر ہو جائے گا. تمہارے من میں اگر ہوتا ہے کہیں گھومنے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے, چلے جاؤ انجوائے کرنے کے لیے, گھومنے کے لیے. جنت تو بہت بڑی سلطنت ہے. 500 سال تک اگر سواری پر چلتے رہیں تو آپ کی وہ سلطنت ختم نہیں ہوگی. اتنی لمبی سفر ہے, لمبا سفر ہے, اتنی لمبی سلطنت ہے. نکل جائیے ٹور پہ, نکل جائیے انجوائے کرنے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تبأس, کبھی تمہارا انعام ختم نہیں ہوگا. اس کا نام جنت ہے. آج یہ جنت لینا ہم نہیں چاہ رہے ہیں, نیکی کے کام سے ہم دور ہیں, نماز کا چور ہے. روزے کے دن میں تو یہ بیچارے بیمار بن جائیں گے. کچھ لوگ روزے کے دن میں پردہ گرا کے کھانا کھائیں گے, اور مہیلا اور عورتوں کی طرح پردہ کی آڑ میں آ کر کے کھانا کھائیں گے. یعنی شریعت کو ابھی دام دینا نہیں چاہتے ہیں, شریعت کے ساتھ ابھی مذاق. لیکن جس دن جنتی جنت میں چلا جائے گا اور جہنمی جہنم میں جائے گا, اس دن سمجھ میں آئے گا کہ جنت کس کو کہتے ہیں اور جہنم کس کو کہتے ہیں. اسی لیے وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں سدھرنا ہوگا اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی. اللہ تو چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو جنت دوں. بہانہ بنانا کوئی یہ کمال کی بات نہیں ہے, بہانہ نہیں بنانا چاہیے. اللہ کی عبادت کریے. اللہ تو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت دینے کے لیے بندہ کری صرف بہانہ ہونا چاہیے. اللہ تو ڈھونڈتا ہے کوئی بہانہ مل جائے تو آپ کو جنت دے دے اللہ تعالیٰ. اسی لیے ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے, اور 5 وقت نماز پڑھیے. نیک عمل میں سب سے پہلا عمل یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیے. اور دوسرا یہ ہے کہ فرض روزہ کو رمضان کے مہینے میں فرض روزہ رکھیے, اور پھر دوسری اور تیسری اور جو چیزیں ہیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریے. یہیں سے میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام سامعین کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جو کام جنت کو درکار ہے, جو کام تیرے رضا کو درکار ہے. یہیں سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ کمیٹی حضرات کا, آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.